حفاظ اکرام، طلبہ اکرام، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ آج کی یہ پربہار محفل شادی کے پربہار موقع پر سجائی گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس محفل پاک کے صدقے میں جو شادی ہونے والی ہے اس کو مبارک فرمائے، امن و امان کے ساتھ شادی کے پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ بہترین لب و لہجے میں نعت و منقبت سماعت کی چند نصیحت آمیز باتیں حضرت حافظ محمد طاہر صاحب کو ملا کی زبانی سماعت کی۔ وقت بھی زیادہ نہیں ہے، ہمارے بہار سے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا کلام و بیان بھی آپ حضرات کو سننا ہے۔ جو لوگ آنا تھے وہ آ گئے، باقی یہ آنا جانا لگا رہے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے جو گھر کے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہوں وہ جائیں، اور جو مہمان ہمارے باہر سے تشریف لائے ہیں وہ قیام گاہ میں ہوں گے، ان کو یہاں لے آئیں۔ اگر جنازہ نہیں نکلوانا ہے تو ان کو لے آؤ یہاں پر، اس لیے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، اچھی بات نہیں ہے، بہت غلط بات ہے یہ۔ بریلی سے دو چار حضرات تشریف لائے ہیں، یہاں پتہ چلے جب 20 بیٹھے میں سے 10 رہ جائیں گے تو 15 تو اسٹیج پہ ہی ہو جائیں گے۔ ان کو لے آؤ جو بھی آپ میں گھر میں یہاں گھر کا یہاں بیٹھے ہوں، کوئی نہیں ہے تو ان کو بلوا لو کسی کو گھر سے۔ غلط بات ہے، بہت غلط طریقہ ہے۔ بتاؤ یہ آنا جانا لگا ہوا، لوگ کھا رہے ہیں جا رہے ہیں، بس منڈے کا پروگرام ہوگا چھٹی، کیا طریقہ ہے یہ؟ فاتحہ خوانی ہو جاتی، دو چار نعتیں ہو جاتی، چند منٹ بیان ہو جاتا، گھر میں بیٹھ کر کافی تھا۔ یہ انتظام کیا، ڈیکوریشن کیا ہے، اب یہاں کوئی ہے نہیں، گھر والے اپنی اس میں لگے ہوئے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں کھا رہے ہیں جا رہے ہیں، مطلب ہی نہیں ہے۔ غلط طریقہ ہے یہ، باہر سے کوئی مدعو کیا گیا ہے، کوئی آیا ہے تو ذمہ داری بنتی ہے ہماری۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری بستی میں خبر ہو اس پروگرام کی، نہر تک تو آواز نہیں پہنچ رہی ہے اور نہ ہی خبر دی گئی ہے کسی کو، اس لیے لوگ بھی کیوں آئیں؟ آنے والے سوچیں یار اتنا بڑا گاؤں ہے یار، اس میں لوگ تو 10-12 بیٹھے ہیں، جب گاؤں والوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے آئیں گے؟ یہاں نہر تک آنے تک یہ محسوس نہیں ہو رہا کوئی پروگرام ہو رہا ہے یہاں پر، خبر نہیں دی گئی ہے، یا اس کی لاؤڈ اسپیکر کچھ اوپر لگوا دیے ہوتے سرائیاں تاکہ پتہ چل جاتا، اس کے بعد میں بند کر دی جاتی۔ خیر، دل لگا کر درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی الامی کے والد۔ میں ایک اچھا بول رہا ان کا، جب اوپر سرائیاں لگوا ہی نہیں ہیں تو پھر آواز کہاں سے جائے گی؟ اب مت لگانا، اب تو بہت ٹائم ہو گیا، یہ لگنا تھی اسی 10 بجے کے ٹائم۔ اب مت لگانا، وہ جو لگنے کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھنس گئے داد میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، بیٹھے تو ہو یہیں پر تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے میں تو پیسے جائیں گے نہیں، اور ویسے دینا مت مجھے کیونکہ بہت دے چکے ہو عید پر، سوالتے سوالتے تھک گیا تھا میں، سمجھ گئے؟ ہاں سن بھائی ان کی محبتیں ہیں۔ جب میں حجرے میں پہنچا تو وہ کہہ رہے کیا ہے یہ جبے میں حضرت، آپ کا جبہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ عید کی ملائی ہے اس لیے دونوں جیبیں ایسے پھولے ہوئی ہیں۔ جی پھنس گئے داد میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، نکھتے گل نہ ملی جس وقت سے نشیمن چھوڑا، ہم کہیں کے نہ رہے ذلت و خواری کی قسم، ہم کہیں کے نہ رہے ذلت و خواری کی قسم، جب سے اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑا، محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش کہاں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہارے دلوں کو بھا جائیں، 2 3 4 تک شریعت نے اجازت دی ہے، ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے،
مگر حالات حاضرہ کے حساب سے انسان ایک نکاح کر لے اور زندگی پرسکون طریقے سے گزار لے، یہی سب سے بڑی اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت و چاہت کے ساتھ میں زندگی شریعت کے دائرے میں رہ کر گزارتا رہے، جس کا جو حق ہے اس کو پورا کرتا رہے، اس کو ادا کرتا رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، مولا مجھ پر جو حقوق ہے ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز شادی کے بعد ہو جاتا ہے، مگر جانیں گے کیسے، پہچانیں گے کیسے، معلوم کیسے ہوگا؟ ہم تو اسی فکر میں لگے رہتے ہیں، یار پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، شہرت مل جائے، خوب نام ہو جائے ہمارا، خوب چرچے ہونے لگیں، بس اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں ہم۔ کاش ہم نے اپنے دماغ پر زور دے لیا ہوتا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لیا ہوتا، یہ دولت ایک لمحے کی بہار ہے، یہ طاقت و قوت چند لمحے کے لیے ہے، ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو کر رہ جانا ہے، ایک ہی جھٹکے میں فنا ہو کر رہ جانا ہے۔ اگر کچھ کام آنا ہے دنیا کے اندر یا بعد موت تو وہ علم کی دولت ہے، جو دنیا میں بھی مصیبتوں سے بچائے گی اور قبر کی تاریکیوں میں بھی پریشانیوں سے بچائے گی، اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ اس لیے دنیا کی الجھنیں، یہ دنیا کے جھمیلے انسان کو بعد میں اکٹھا کرنا چاہیے، پہلے اپنے سینے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر لینا چاہیے، علم مصطفیٰ سے اپنے سینے کو جگا لینا چاہیے، اس لیے کہ جس سینے کے اندر قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، مصطفیٰ کی حدیثیں ہوتی ہیں، نبی کے پیغام جس قوم کے سینوں کے اندر ہوا کرتے ہیں، ایسی قوم کے لوگ دنیا کے جس مقام پر قدم رکھ دیا کرتے ہیں، رب کائنات علم کی دولت کے صدقے میں، علم کے وسیلے سے اس کی دنیا کو بھی آباد کر دیا کرتا ہے، دنیا کی پہاڑوں کے اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیا کرتا ہے، اور پوری دنیا کو پیغام دے دیا جاتا ہے۔ یہ علم ہی کی عظمتیں ہیں، یہ علم ہی کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے سینے میں سجا کر دنیا کے جس مقام پر پہنچتا ہے تو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، وقار کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ہر انسان اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ شادی کر لی، باپ نے بیٹے کی شادی کر دی، اور یہ نوجوان 25 سال کا بیٹا ہے، اس کو نماز ہی نہیں آتی ہے، اس کو روز قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کو کلمے ہی نہیں آتے ہیں۔ اسٹیج پہ نا جب بیٹھے ہوتے ہیں، سیج پہ کیا بولتے ہیں اس کو، شادی کے منڈپ میں جب بیٹھا ہوتا ہے، مولانا آ جائے نکاح پڑھانے کے لیے لمبا چوڑا جبہ قبہ پہن کر، تو پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، پھر دوستوں سے کہتا ہے کہہ دی یار ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں، یہ ہلکا ہاتھ رکھیں ذرا، یہ انہوں نے کہتے ہیں کیا معاملہ ہے بھائی، خیریت تو ہلکا ہاتھ بھاری کیا رہا ہے، میں کلمے پڑھانا، ایجاب و قبول کرنا، 5000 روپے لے کے مجھے اپنے گھر جانا ہے، یہ ہلکا بھاری کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت معاملہ ٹیٹ ہے، ذرا پڑھنا اڑنا نہیں آتا ہے، کلمے آہستہ آہستہ پڑھا دیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے علماء اکرام تشریف لائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ماشاءاللہ تشریف رکھیں حضرت۔ دماغ حاضر ہے؟ دل لگا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ پسینہ چھوٹ رہا ہے، دوست سے کہہ رہا ہے ہلکا ہاتھ رکھیو، اور جیسے ہی کلمے پڑھانا شروع کیے، اب وہ ہاتھ الگ تھر تھر آتے ہیں، اس کے پیر الگ تھر تھر آ رہے ہیں، اس کا جسم لرز رہا ہے، مولانا پڑھا رہا ہے آہستہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ 25 سال کا نوجوان ہے، اس کے باپ نے اس کو شادی کے منڈپ میں لے جا کر بٹھا دیا، مگر اسلام کا پہلا کلمہ اس کو یاد نہیں ہے، نماز میں پہنچا ہے تو الحمد اس کو یاد نہیں ہے، تحیات میں جب تشہد میں پہنچا ہے تو تحیات اس کو یاد نہیں
جاتی ہے؟ ایک قوم کے نوجوان تیری غیرت مر کیوں نہیں جاتی ہے؟ تجھے شرم و حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ تو 25 سال کا ہو گیا ہے، تجھے کلمہ بھی یاد ہونا چاہیے تھا، مسجد میں پہنچا ہے الحمدو بھی یاد ہونا چاہیے تھی، تشہد میں پہنچا ہے تجھے التحیات بھی یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے اس معاشرے کے ریڑھ کی ہڈی اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ نوجوان طبقہ ہوتا ہے، اور تیری غیرت مر گئی ہے، تو شرم و حیا کو بیچ کر کھا چکا ہے، نہ تجھے کلمہ یاد ہے، نہ تجھے نماز یاد ہے، نہ تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، اگر تجھے آتا ہے تو فیشن آتا ہے، کپڑے کیسے پہننا ہے، جوتے کیسے پہننا ہے، پینٹ شرٹ کیسی پہننا ہے، اونٹوں کی طرح بال کیسے کٹوانا ہے، یہ تجھے طریقے آتے ہیں، اگر طریقہ نہیں آتا ہے تو اسلام کا طریقہ نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگانے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے۔ یہ آنکھیں تو دکھائے گی نوجوان نسل، پھر یہ بوڑھے ماں باپ دیواروں میں سر مار کر پریشان ہوتے ہیں، وقت سے پہلے بڑھاپا ان کی زندگی کو چھو لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بچوں کو دین کا پیغام نہیں دیا، شریعت کا پیغام نہیں دیا، قرآن کی تعلیم سے ان بچوں کو آراستہ نہیں کیا، نبی کے فرمان ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں رکھے ہیں۔ ایک قوم کے نونہالوں، ان بچوں کے سینوں میں قرآن کی آیتیں ہوتی، مصطفیٰ کا کردار ہوتا، صحابہ کی زندگی کے مبارک لمحات ہوتے، تو یہی بچے ہوتے، نہ باپ کے سامنے آنکھیں دکھاتے، نہ ماں کے سامنے آنکھیں نہ دکھاتے، نہ اپنی بیوی کے اوپر طوفان بدتمیزی برتا کرتے، بلکہ ان کو بھی سینے سے لگاتے، ماں باپ کو بھی سینے سے لگاتے، اور دین کے راہ پر چل کر پوری دنیا کو یہی پیغام دے دیتے۔ جن قوم کے بچوں کے سینوں میں نبی کی محبت ہوتی ہے، قرآن کی چاہت ہوتی ہے، وہ دین سے دور نہیں بلکہ دین کے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے مگر یاد رکھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان تاج الشریعہ، عظمت والدین، سرزمین کچھا سرولی، سبحان اللہ، جشن شادی، سبحان اللہ۔ یہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے مگر جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کو دل و دماغ کی تختی پر محفوظ کر لو، اس کو محفوظ کر لیجئے، دین سے محبت کیجئے، قرآن کو سینے سے لگا لیجئے، نبی کی احادیث پر، سرکار کے فرمان پر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی آباد کر لیں، اپنی آخرت کو بھی آباد کر لیں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔